الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یعنی خالص علمی، عملی اور تربیتی، اصلاحی جو کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں سب اس کے اندر داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہاں آنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ آج کے اس دور میں جانوروں پہ غور کرنا، جانوروں کے تعلق سے ریسرچ کرنا اور ان کے تعلق سے معلومات لینا ایک بہت اہم کام سمجھا جاتا ہے۔ دنیا اسے اپنا ایک محسن سمجھتی ہے جو جانوروں سے متعلق معلومات دے، لیکن ایک مسلمان کسی بھی جانور سے متعلق جب دیکھتا ہے تو اس کی نظر الگ ہوتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ کسی بھی چیز سے قریب ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ، اس کو کیا ہے، من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف اللہ کے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں۔ وہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے پیچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے متعلق بھی فرمایا کہ جانوروں پہ غور کر کے اس کے خالق تک پہنچنا، پھر حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ آتا ہے۔ یہ تو اس اعتبار سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا کیا جانوروں سے متعلق۔ اس میں بکریوں سے متعلق کچھ باتیں ہیں چونکہ بکریوں کے ریوڑ میں ہم لوگ یہ افراط تفریح نہیں ہونا ہے، پھر ایسے پروگرام کی ضرورت ہے، کوئی کسی طرح کی افراط تفریح نہیں ہونا، کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک سے بھی نہیں ہونا، جس کو ہوگا وہ باہر جائے وہ۔ جی جانوروں سے متعلق انشاءاللہ خاص کر بکریوں سے متعلق بہت کچھ باتیں ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو عام ہیں، کچھ باتیں ہیں جو خاص ہیں بکریوں سے متعلق۔ دو پوائنٹس میں آپ کو بتلاؤں گا جو ایک عام بات ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو پیدا کیا اس میں جانوروں کو بھی پیدا کیا۔ تو ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی جس کا حدیث نمبر ہے 2780/9۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، میرا ہاتھ پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کو کیا پیدا کیا، اتوار کو کیا پیدا کیا، پیر کو کیا پیدا کیا، یہ اللہ کے رسول نے مجھے بتلائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو کس دن پیدا کیا؟ جمعرات کے دن۔ کون سا دن؟ جمعرات کے دن اللہ رب العالمین نے جانوروں کو پھیلایا، جانوروں کو جو اس کی تخلیق فرمائی۔ تو یہ ایک بات ہم کو معلوم ہوئی جانوروں سے متعلق، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اور اس کا تعلق وحی سے ہوتا ہے، ایک نبی یہ بتلا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی ایک بات یہ ہم کو معلوم ہوئی۔ دوسری بات جو جانوروں سے متعلق ہے غور طلب ہے، دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو قرآن مجید انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری کائنات صرف ہمارے لیے پیدا کیا، حتیٰ کہ ہم لوگ جہاں پڑھ رہے ہیں یہ گھاس کوئی معنی نہیں رکھتے ہمارے سامنے، لیکن ہمارے خاطر پیدا کیا اللہ نے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام میں اکثر بتاتے رہتا ہوں آیت کریمہ، سورۃ الانعام آیت نمبر 38-39 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، کہ جو بھی جانور، یہ بکریاں بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ تمہاری طرح جماعت جماعت کی شکل میں ہے۔ انسان بکھر کے نہیں رہ سکتا، رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فطرت نہیں ہے، اس کے اندر فطرت ماری گئی ہے، فطرت سے دور ہے۔ آدمی اکیلا نہیں رہ سکتا، جماعت کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا اس کو۔ اب فی الحال جو ہماری جو یہ چیز ہے یہ گویا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کوئی فطرت پر ہیں۔ ہماری خود عبادتیں دیکھیے ہر جگہ پر فطرت سے جوڑ کے رکھتی ہیں، اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں چھوٹی موٹی سب کچھ سب فطرت سے جوڑ کے رکھتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ فطرت سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر جانور، یہ دیکھیے کوئی اکیلا نہیں رہ سکتے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے، کیونکہ خبر دینے کی کیا ضرورت ہے، انسان نہیں دیکھتا ہے کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس چیز کو کیوں بیان فرمایا، یہ کہ یہ سب کا خالق ایک ہے جو سب کے اندر ایک طرح کی خاص فطرت رکھا اللہ تعالیٰ۔ ایک چیز یہ جاننے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح سے بکھراؤ کو پیدا کرے گا یا جو لوگوں میں تفرقہ ڈالے گا، الگ الگ کرے گا، یہ گویا کہ ایک فسادی ذہن کا شخص ہے، وہ مفسد ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتماعیت پسند رکھا ہے، میل ملاپ جڑ کر کے رہنے کے لیے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بات بیان فرما کر کے کوئی بات کہی کہ ہر ایک کی فطرت ہے، کوئی الگ نہیں رہ سکتا، یہ جانوروں سے متعلق اللہ نے کہا۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک بات یہ جو عام بات ہے جس میں بکریاں بھی آ جاتی ہیں۔ جو خاص باتیں ہیں بکریوں سے متعلق، وہ سب سے پہلی بات
وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بکری کو جو پیدا کیا اس کے اندر جو مزاج ہے بکری کا، ایک تو ایک نرم جانور ہے، اسی کے بقدر شریر بھی ہے، اتنا ہی یہ جو جانور ہے جتنا نرم ہے اتنا ہی شریر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گائیں، اونٹ، یہ بھی ایک جانور ہے، حلال جانور، لیکن انبیاء علیہ السلام کو جیسے کہ آپ لوگ تقریباً جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں کوئی بھی اس سے جو ہے خالی نہیں رہے ہیں، سبوں نے بکریوں کو چرائے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2662۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ جو بھی نبی اللہ نے بھیجے ہیں سبوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے بھی چرائیں؟ آپ سے فرمایا کہ ہاں میں بھی چرایا ہوں بکریاں، مکے میں کچھ معمولی سی پونجی کو لے کر کے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس کا پابند کیا پہلے سے ہی کہ وہ بکریاں چرائیں، تاکہ ان کے پیچھے رہنے کی وجہ سے، خیر یہ تو ایک ریوڑ میں ایک جگہ پر بندے ہوئے ہیں، یہ تجربہ مجھے بھی نہیں ہے، شاید آپ کو بھی نہیں ہوگا، لیکن جو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو کھلے چھوڑ دیا جائے اور کوئی ان کا نگران ہو اور ان کو چراتا رہے، وہ واقعی جو تھک جاتا ہے ان کے پیچھے، مار بھی نہیں سکتا، ماریں گے تو مر جائے گا جانور، یہ بالکل کمزور جانور ہے، ماریں گے تو مر جائے گا، لیکن اسی قدر شریر ہونے کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑنا آدمی کے اندر دھیرے دھیرے صبر آ جاتا ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، آدمی کنٹرول کرتا ہے اپنے آپ کو، اور جو پھر جوڑ کر کے رکھنا، پھر سنبھال کے رکھنا، پھر سنبھال کے رکھنا، پھر سنبھال کے رکھنا، اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ ایک نبی کو ایک جو آگے چند دنوں کے بعد پوری قوم کی قیادت کرنی ہے، پوری قوم کا لیڈر بننا ہے، اور مختلف مزاج کے لوگ رہیں گے، کوئی جو ہے اعتراض کرنے والا، کوئی جو بات سمجھ کر کے بھی جو ہے نہیں عمل کرنے والا، کوئی جو جھٹلانے والا، کوئی جو ہے بالکل تیزی میں آ کر کے مار توڑ کرنے والا، سب کچھ سنبھال کے جانا، یہ جو صبر ہے ظاہر بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص یہ چیز پیدا فرمایا۔ چونکہ آج ہماری جو زندگیاں ہیں شہروں کی، بچپن سے لے کر سب کچھ دور سے ان کا اتا پتہ بھی نہیں رہتا ہم لوگوں کو، صرف بنگلور میں ڈیڑھ میں جو کاٹتے ہیں وہ ایک دکھائی دیتا ہے، ورنہ جو چرانے والی باتیں بالکل ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا انتخاب کیا، اسی لیے ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، آپ کو خبر ملی کہ یمن سے ایک قافلہ آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس قافلے کے تعلق سے خبر سنی، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3301، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خبر سنی کہ یمن سے قافلہ آ رہا ہے، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والسکینۃ فی اہل الغنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فخر ہے، غرور ہے، جو گھمنڈ ہے، وہ عموماً اونٹ والوں کے اندر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ جس کے پاس بھی اونٹ ہو، اونٹ کا مالک ہو، وہ مغرور قسم کا آدمی، ایسا نہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ بکریوں کو جو بھی پالے گا اس کے اندر جو تواضع رہے گا، یہ ایسا ایک قاعدہ متحدہ جسے بولتے ہیں، ایک عام قاعدہ ایسا نہیں، اغلب ایسا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اونٹ والوں کے اندر ایک طرح کی جو تیزی اور پھر گھمنڈ اور خاص سخت دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور آپ سے ہمیں فرمایا کہ بکریوں کو چرانے والے ایسے ہوتے ہیں، بکریاں والے، ان کے اندر سکینت، وقار، سکون کی زندگی، تواضع ان کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی لمحے میں کیسا بول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تجربہ تھا، آپ خود چرائے ہیں نا، یہ نظریاتی بات نہیں تھی، یہ پریکٹیکل بات تھی، ایسی ایک کوئی چیز پڑھنا الگ ہے، پریکٹیکل کرنا الگ ہے، یہ آپ سے خود چرائے ہیں نا، تو آپ نے فوراً طور پر بول دیا کہ جو بکریاں چرانے والے ہیں ان کے اندر تو ایسی چیز ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے، ان کے اندر سکون اور تواضع ہوتا ہے۔ یہ آپ سے ہم نے کیسے اکتساب کیا، کیسے حاصل کیا؟ خود تجربہ کر کے۔ یہ بکریوں کے مزاج سے متعلق آپ سے فرمایا، بکریاں یہ ایک ایسی جانور ہیں جو حلال بھی ہیں جیسے اونٹ وغیرہ ہیں، لیکن حلال ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی حلال جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ برکت اسی میں رکھی ہے۔ کوئی جو ہے ہمارے ایسے ٹور میں، یعنی مرد و خواتین میں کوئی ایسے گھرانے کے ہوں جو گائے کے گوشت وغیرہ کا دکان ہو تو جو ہے برا مت سمجھے اس کو، یا مرغی کا دکان ہو تو وہ بھی غلط مت سمجھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے لیے برکت کی بات کہی، بتا دے ہوگی برکت کے بکریوں کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، جو اس میں تجارت کرے گا، چاہے وہ گوشت کاٹ کر کے لوگوں کو بیچے یا بکریاں ایسی ہی بیچے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک طرح کی برکت رکھی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ کی، حدیث نمبر ہے 2304، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ جو کس کی بہن ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، آپ صلی اللہ کی چچیری بہن ام ہانی رضی اللہ عنہ، کنیہ سے مشہور ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذی غنمن، یعنی تم بکریاں اپناؤ، بکریاں حاصل کرو، یعنی بکریوں کو اپنی معاش کا ذریعہ بناؤ، اس لیے کہ فإن فیہا برکہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ پتہ سے ہو گئی؟ یہ غیبی خبر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں الگ چیزیں ہیں، بکریاں جو ہے زیادہ بچے جنتی ہیں، زیادہ اولاد ہوتی ہے، ایک سال میں 2 مرتبہ، یہ سب الگ چیز ہے، لیکن یہ نبوی جو خبر ہے نا کہ اس میں برکت ہے، اس بنیاد پر کوئی اپناتا ہے تو ایک عبادت بھی ہے، وہ ایک عبادت بھی، پھر مزید برکت کی برکت بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث میں نبی داؤد کی ہے، حدیث نمبر 184، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا۔ اب میں آگے جو ہے اتنی تفصیل سے حدیث کی تقریر نہیں بتلاؤں گا، صرف کہاں حدیث ہے وہ بولوں گا، جتنے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ حدیثیں ہیں سبوں کی تحقیق شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیح کے ساتھ ہے۔ متوجہ ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بکریاں کو جہاں رکھا جاتا ہے اسے مرابض کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مرابض، میم را الف با ضاد، صاد ضاد، مرابض، اس کو مرابض بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نماز پڑھو اس لیے کہ یہاں برکت ہے، فرمایا فإن فیہا برکہ، یعنی سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے اللہ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی کہ اس کے اندر برکت رکھی ہے، یہ جہاں رہتی ہے وہاں پر بھی برکت ہے۔ وہاں ایسا نہیں کہ جو ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہاں نماز پڑھنا، بطور خاص جہاں مسجد آس پاس نہ ہو، اگر بکرے کا ڈیوا ہے تو پھر وہاں نماز پڑھنے کے مواقع مل سکتے ہیں تو وہاں نماز پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ مسجد چھوڑ کے نماز پڑھے، وہ آگے بتلاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ اتنی ساری جو اس کی خصوصیتیں ہیں، اس کے اندر تواضع ہے، انکساری ہے، اور یہ اچھا جانور ہے، برکت والا جانور ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں اس کے اندر معلوم ہے آپ کو؟ اسماعیل علیہ السلام، ہاں، تو وہاں سے برکت شروع ہوئی نہیں؟ جی جی، کیوں ہے مطلب؟ تو وہی بتلانا چاہ رہا ہوں، اگر اسماعیل علیہ السلام کے حق میں جو ذبح کیا گیا تو وہاں سے برکت شروع ہوئی، وہ وجہ ہے۔ شریعت کے باب میں شاید چونکہ چنانچہ نہیں معلوم، قصہ ختم، معلوم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ شاید آپ لوگوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اب تک کی باتوں میں ایک حدیث آتی ہے جس کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، اور بھی دیگر بھی صحابہ ہیں۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور سنن بیہقی کی بھی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس تعلق سے پہلے ضعیف قرار دیے تھے، پھر مزید جو ہے اس کے شواہد ملنے کی وجہ سے تفصیلی تخریج کیے ہیں، وہ آپ کے علم میں اتنی بات آ جانی چاہیے کہ شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشاۃ من دواب الجنہ، بکری کیا ہے؟ جنتی جانوروں میں سے، الشاۃ من دواب الجنہ۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو فی مراح الغنم، مراح بھی اسی کو بولتے ہیں چونکہ بکریاں آگے اس میں راحت حاصل کرتے تو مراح، صلو فی مراح الغنم، اس مراح غنم میں نماز پڑھو، وامسحوا رغامہا، اور اس کی جو پیشانی ہے اس کو چھونے کے لیے بھی کہا آپ اس پہ ہاتھ پھیرو ایسے، اس طریقے سے، فإنہا من دواب الجنہ، اس لیے کہ وہ جنتی جانوروں میں سے ہے۔ یہ جنتی جانور کیا ہے؟ اس کی شرح میں اہل علم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، جیسے احادیث میں آتا ہے کہ عجوا جنت کی کھجوروں میں سے ہے، فلان دریا جنت کی دریاؤں میں سے ہے، ان کا ایک خاص معنی اور مطلب ہے، وہ جو ایک تفصیلی موضوع ہے۔ وہ اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ یہ اس کو ایک جنتی جانور قرار دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ایک اور بات آگے بڑھتے ہیں، یہ سب جو اصولی باتیں تھیں جس کا تعلق غیب سے تھا، براہ راست ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا تعلق غیب سے۔ ابھی ایک طرح کا امتحان سمجھ لیجیے، آپ بھی اس میں شریک رہیں، سب کے سب جو لوگ پیچھے بیٹھ کے سو رہے، کوئی سو رہے تو نہیں تھا؟ اچھا، اس لیے کہ یہاں سب دکھائی دے رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے، اس لیے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ہمارے فقہی مسائل سے، ہماری عملی دنیا سے ان کا کتنا تعلق ہے بولیے؟ یعنی فقہی جو مسائل ہیں، جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے ایک عبادت ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ سے بھی ان کا تعلق ہے، ویسے ہماری عبادتوں سے کیا تعلق ہے ان کا؟ کون کون سی عبادت اس میں داخل ہے؟ قربانی، ماشاء اللہ، جیسے اور حج میں ماشاء اللہ، قربانی، عقیقہ، حج۔ میں دیکھوں گا کہ میں جو جمع کیا ہوں اس سے زائد بھی کوئی بات آتی ہے تو انشاءاللہ اسے انعام دیا جائے گا، سب لکھے ہوئے بعد میں دیکھ لے سکتے ہیں۔ اچھا، قربانی،
عقیقہ حج سے متعلق جی حج سے متعلق بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ارکان میں کبھی ہو گئے تو ہاں ارکان میں کوئی کبھی وہی آگے بات ہو حج سے متعلق ایک قربانی ہے, ایک حج کے دن یوم النحر کی قربانی ہے, ایک جو کمی پیشیاں ہیں اس کی بھرپائی کے لیے بھی جی. اور صدقہ عام صدقہ ولیمہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات جی. کس کا ولیمہ نہیں ہوا ہے؟ کسی کا ولیمہ نہیں ہوا ہے کیا؟ یہاں سے بول رہے کیا اچھا اچھا رہنے ہوگا ہاں. اور دوسرا ہونا سلب کے ہاں اور کیا ہماری بات ہے بولیے. شیخ وہ آخرت کے اندر دوسرات پر جانے کے لیے عبادتوں سے وہاں آئیں گے انشاءاللہ. عبادتوں سے کیا تعلق ہے؟ ابھی صدقہ و خیرات میں ہے جی. ہاں جیسے نماز کا تعلق ہے, جہاں وہ رہتے ہیں وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی. ابھی نہیں نماز کے وقت میں ہاں. اور کچھ خاص چیزیں چھوٹ رہے ہیں جی جی. اور چلیے تقریباً وہ چیزیں ہیں, بس ہم دلائل کا تک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک دو چیزیں زائد بولوں گا میں. نماز کا تعلق ہمارے اس سے کیسے ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے, بہرحال جو ہے بہت سارے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے احادیث سمجھانے کے لیے, شریعت کو سمجھانے کے لیے. تو آپ سب جیسے مدینے میں آئے تو مدینے کے دائیں جانب یعنی مسجد نبوی کا جو دائیں جانب کا جو حصہ ہے, اب وہ دائیں جانب کیسے سمجھیں گے آپ؟ تو اس کا تھوڑا اوپری حصہ ہے, ایسے اوپر کا حصہ ہے تھوڑا, وہ جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھکانہ کیے. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13-14 دن وہیں تھے. صحیح بخاری کا حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وہاں کچھ دن تھے. جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں, ابھی مسجد نبوی نہیں بنی تھی, مسجد نبوی ابھی نہیں بنی تھی, راستے ہی میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا, بکریاں باندھنے کی جگہ تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر نماز پڑھی. اور اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائے تھے کہ جو مرابض غنم میں نماز پڑھو اس لیے کہ اس میں برکت ہے. اس کا شان نزول واضح ہو گیا آپ کو. ہاں اس کا تعلق نماز سے, اس کا تعلق ہماری عبادت سے. ایک اور یہ بھی ہے جو حدیث جو ہے سنن ابی داؤد کی ہے, جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے, 180 پر 4 حدیث نمبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. آپ سب نے کہا کہ ہاں ضرور وضو کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ سب سے پوچھا گیا کہ جو ہے بکری کے گوشت کھانے سے وضو کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ چاہے تو کرو. اگر وہ ظاہر بات ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیتے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی, اس لیے کہ اونٹ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ادھر, بکرا ہی کھاتے ادھر جو بھی کھانے والے, تو پھر وضو کرنے کافی مشکل ہو جاتی. شریعت دیکھیں ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کی ماشاءاللہ. تو اس کا تعلق ہماری ایک نماز جیسی عبادت سے. زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ میں 2 باتیں بتلا رہے ہیں مجھے آپ کو. ابھی دیکھیں کوئی گنتی کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتا. میرے انداز سے 40 سے زیادہ ہیں کہ کم ہے؟ زیادہ ہیں. نہیں معلوم کر لیجیے کتنے کر کے پھر بولیں گے جانے کے بعد اتنے گھنٹے اتنے کم ہے. بار بار یہ باغ میں جا رہے ہیں, اندر جا رہے ہیں. 10 باہر گئے. اچھا تو 40 ہیں, 60 ہیں کیا؟ اچھا بھائی روشن کون کر لو. اچھا زکوٰۃ کا جو نصاب ہے بکریوں سے متعلق, سال گزرنا وہ ایک الگ چیز. کتنی بکریاں ہونی چاہیے جس میں زکوٰۃ ہے؟ 40 بکریاں. یہ عموماً ہم لوگوں کو نہیں معلوم رہتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ نہیں ہے, اس کا تعلق نہیں ہے اسی لیے. تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. 40 بکریاں ہوں تو کتنے بکریاں نکالنا چاہیے کہ 6 کی 7؟ 5. ایک بکری نکالنا چاہیے. کتنی بکری؟ ایک بکری. 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری. سبحان اللہ کتنی آسانی ہے. دیکھیے 40 بکریاں ہوں تو ایک بکری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, وہ آج بھی ہے لیکن آج چونکہ کم ہے. آپ کے زمانے میں کوئی آدمی اچھے خاصے بکریوں کا مالک ہوتا تھا, کوئی آدمی ایسا ہوتا کہ آپس میں مزاربت بولتے ہیں اس کو, پارٹنرشپ کی جو تجارت ہوتی ہے مزاربہ, وہ یہ ہے کہ جو ہے کسی کے 40 بکریاں رہیں گے لیکن ہو سکتا ہے میرے 18 ہوں اور کسی کے 22 ہوں, ایسا ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ ہیلے بہانے بھی کرتے تھے. سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. جو مخلص صحابہ ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر جب کھیڑے پڑے کے جو لوگ ہوتے ہیں, اعرابی جسے بولتے ہیں, ان کے اندر اتنا دین نہیں تھا, پختگی نہیں تھی.
اللہ کا تقوی خوف اتنا نہیں تھا ان کا. خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. ذرا ان کو الگ الگ رکھو گے بچوں کو. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے گورنروں کو خط لکھا اور کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ. کیا ہوتا تھا, ہیلے بہانے کرتے تھے. جیسے میں بولا کہ 40 بکریاں ہیں, میری 18 رہیں گی اور کسی کی 22 رہیں گے, یا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری 20 ہو ان کی 20 ہو, میری 20 اور ان کی 20. تو ایسی صورت میں کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آتا تو ہم یہی کہیں گے کہ میری 20 ہے ان کی 20 ہے, ظاہر زکوٰۃ نہیں ہے اس میں. کبھی کبھار کیا ہوتا تھا کہ 70 بکریاں ہوتی تھی, 70 بکریاں, اس میں ہو سکتا ہے میری 40 ہوں کسی کی 30 ہوں, لیکن جب زکوٰۃ لینے والا آتا تو کہتے کہ نہیں بھی ہماری 35 ہے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے. تو آپ سے فرمایا کہ نہیں, اس طریقے سے لا یفرق, ایسے الگ الگ لے کے آ جائے گا, جتنا ہے اتنا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایسا کیا کرتے تھے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے, یعنی بالکل جو اچھی خاصی مقدار میں زکوٰۃ ہوتی تھی اس کو جو ہے بالکل آدھا آدھا کر دیتے, کسی کی آدھا آدھا کر دیتے, یعنی کسی 70 ہو تو بولتے تھے کہ میری 40 نہیں ہے, میری 35 ہے, ان کی 35 ہے. کبھی کبھار ملا دیتے تھے, کبھی کبھار ملا بھی دیتے تھے. وہ یہ ہے کہ ایسا بتلاتے تھے کہ جو ہے یعنی کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں اور کسی کے پاس کچھ اور بکریاں ہیں, مان لیجیے کہ 80 بکریاں ہیں, اسے 2 نکالنے والی بات ہے. تو اس میں اس طریقے سے اپنی 80 میں سے آدھے کسی کو دے دیتا ہو تاکہ میرے میں سے بس 1 بکری لے کے جائیں, 2 نہیں. یعنی کسی کے پاس 80 بکریاں ہیں, زکوٰۃ لینے والا آئے گا تو کتنے نکالیں گے, اس میں 2 نکالیں گے. تو کیا کرتے, ہیلا بہانہ کر کے 10 الگ کر دیتے, کسی کو دے دیتے تمہارے ریوڑ میں رکھ لو اس کو. 70 ہے تو 1 ہی لے کے جائے گا اس میں سے. ایسے ہیلے بہانے کرتے تھے. تو آپ سب نے اس طرح سے سختی سے منع کیا کہ خشیۃ الصدقہ, زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس طرح کی حیلہ سازی نہیں کرنا چاہیے. یہ زکوٰۃ سے متعلق ایک بات رہی. پھر حج سے متعلق بھی بات آ گئی ہے, اور اضحیہ جو قربانی سے متعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا لفظ آتا ہے, کسی کو معلوم ہے؟ آپ کا جو ذبح کیا تھا, حدیث میں کیا لفظ آتا ہے اس کا؟ دمبا اردو کا لفظ ہے, عربی کا لفظ ہوتی ہے. ہاں, اونٹ کے لیے بولتے ہیں, بکری کی بات کر رہا ہوں. جی, کبش, الکبشین کر کے آتا نہیں. کبش کس کو بولتے ہیں معلوم ہے؟ اور جا کے ڈھونڈ کے لانا اسے. سامنے ہے تو ادھر ہی سے بڑا والا. بالکل بالکل, یہ جو مینڈا جسے بولتے ہیں, سنگ والا, اچھا خاصا موٹا تازہ. کوئی پکڑے, حسن لا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے آپ سے مضبوط ہو, کون جا سکتے ہیں؟ نہیں شک نہیں ہوتا نکلا. اچھا, معلوم ہونا چاہیے وہ کس طرح کا ہے. آپ سب ایسا ہی مانگا آپ سب نے, یعنی جس کا نچلا حصہ پورا کالا ہو, اوپر کا حصہ سفید ہو, سینہ پورا اس کا کالا ہو, پیشانی تھوڑی بہت کالی ہو, ایسے بکرے کو پسند کیا آپ سب نے, ایسا بکرا کاٹنے کے لیے. اور ایک یہ ہو گیا قربانی سے متعلق. ایک اور عقیقے سے متعلق بھی بات آئی نا آپ کو. عقیقے سے متعلق کتنا کرنا چاہیے؟ مرد کو 2, بچے کو 2 اور بچے کو 1. جی جی, بھائی کو بچے کے لیے 1 ہے. دیکھیے بھائی کو بچے ہو تو کتنی راحت ہے, اس کے لیے 1 ہے اور لڑکے کے لیے 2 ہے. جی ہاں, 2 دینا ہے. جی جی, حصے کی نہیں, 2 بکرے پورے. ہاں 2 بکرے پورے کے. ہاں 2 بکرے, 2 حصے لے لگا. ولیمے سے متعلق کون بولے؟ پرویز ولیمے سے متعلق آپ سے فرمایا کہ ولیمہ کرو ولو بشاتین, 1 بکری ہی صحیح. سمجھ رہے نا, اگر کوئی آدمی بکری بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی وہ بھی مکلف نہیں ہے, معمولی بھی کر لے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 1 بکری ہی صحیح, وہ بھی کرو ولیمہ. یعنی گویا کہ ایک آخری حد اس کی ایک بکری بھی رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, 1 بکری ہی صحیح, آپ اس کا ولیمہ کر لیجیے. ولیمے سے متعلق ہے. ایک اور چیز ہے, اگر آپ میں سے وہ کوئی بولتا نا, اسے ضرور انعام دیتا میں, لیکن شاید ہی وہ ہم لوگ بولیں گے. ہاں بولو. چھیلی کا دودھ پینا, شیلی کا دودھ پینا ہماری عبادتوں سے متعلق ہے نا شیخ کا. ہاں جی جی, تو بدلے میں شیخ کا لگتا ہے نہیں جی. وہ کیا معلوم ہے, اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں لقطہ. کیا ہے لقطہ بولتے ہیں گمشدہ چیزوں کو لینا, گمشدہ چیزوں کو حاصل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اگر بکری کسی کو مل جائے لقطے کی شکل میں, یہاں سے نہیں اٹھانا, لقطے کی شکل میں اچانک کہیں مل جائے
تو یہ ایک کوئی عالم ہے یا بولار میں رہتے نعمت کر کے خلیل ابن نعمت وہ آنا چاہ رہے ہیں یہاں پر ان کو بلا دیجیے کوئی عالم کولار کے آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بکری اگر گم جائے اور کہیں مل جائے تو کیا اس کے لیے اعلان کرایا جائے گا یا وہ کیا کیا جائے گا اس کو آپ سب نے کھاؤ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہے یا تمہارے بھائی کے لیے یا کوئی بھیڑیا کے کھائے گا اس کو بہتر ہے تم ہی لے کے کھا لو اونٹ کے بارے میں پوچھا گیا آپ سب کافی برہم ہوئے کافی غصہ کیا آپ سب نے کہا کہ ایسے بیتو کی سوال کرتے ہو اونٹ مضبوط جانور ہے بڑا جانور ہے خود سے چر لے گا خود سے پانی پی لے گا اور اس کا مالک کے پاس خود ہی چلا جائے گا اس کی ضرورت نہیں اور کوئی اسے نقصان میں نہیں پہنچا پائے گا وہ تو بکری سے متعلق آپ سب نے بات فرمائی تو اس اعتبار سے ہماری عبادتوں سے متعلق ایک بات یہ بھی ہے کہ لقطہ اگر کہیں مل جائے یعنی بکری کی شکل میں ایک من گھڑت واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے حالانکہ ان کی شخصیت اس طرح کے واقعات سے بہت اوپر کی شخصیت ہے لیکن ان کے نام پر ایک واقعہ بڑا گھڑ دیا گیا ہے حالانکہ ان کو بدنام کرنے کے لیے وہ بھی شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک بات آتی ہے کہ جو یہ ایک بکری تھی جو ان کو ملی تھی ان کی گلی میں آ کر کے کہیں سے 4 سال تک اس کو رکھے تھے وہ اب اس کا مالک آ جائے گا اب اس کا مالک آ جائے گا اب اس کا مالک آ جائے گا اس کے بعد بھی جو زبان نہیں کیے یہ بتلانے کے لیے پتہ نہیں کس کی ہے کیا ہے کر کے یا زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ واقعہ تو غلط ہے اگر صحیح ہے تو سیدھی سادھی بات ہے کہ تکلف کے بغیر شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی حدیث کا علم نہیں ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے بات واضح ہو گئی یہ تو ہم امید نہیں کر سکتے کہ جو ان کو حدیث معلوم ہے پھر بھی اس کی کیوں ہو تو یہ کیا معاملہ ہے ہاں جی اچھا پھر یہ ہماری عبادتوں سے متعلق ہے بکریوں سے متعلق ہے ٹائم کتنا باقی ہمارا ہو 10:05 ماشاء اللہ 11 تک دیکھیں نا بکریوں کے ریور میں کھڑے گی تو برکت آئے گی خود بخود لیکن وقت میں کتنی برکت مل رہی ہے اچھا بکریوں سے متعلق ایک بات اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ ثابت ہے کیا ہاں جو ان سے دودھ سارے صحابہ نے دودھ پیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ جی اور ہجرت کے وقت میں بولے بارک اللہ فیک ام معبد کے گھر میں کیا ہوا تھا معبد جو گھر میں پتلی سی بکری تھی باتیں کیا ہو گئی اچھی خاصی حلیم شہیم ہو گئی اچھا خاصا دودھ دینے لگی وہ حیران ہو گئی وہ ام معبد ان کے گھر میں بھی حلیمہ ساجہ کا بھی معاملہ ایسا ہی اچانک برکت ہونے لگی ایسے ایک نہیں آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے آپ کو حتیٰ کہ بعض احادیث کے اندر یہ بھی بات آتی ہے لیکن اس کی صحت کا ابھی تک مجھے علم نہیں ہوا کیونکہ میں تحقیق کر ہی رہا تھا وقت بھی ہو گیا اور مجھے اس کا علم بھی نہیں ہے مزید تحقیق جاری ہے اس لیے میں ایسے بیان کر رہا ہوں کہ ایک بات آتی ہے مزید تحقیق کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایک بکری نے آپ سے سجدہ بھی کیا اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں اگر ثابت ہو جائے اس لیے کہ جو یعنی جانور یہ جمادات وغیرہ یہ مکلف نہیں ہے وہ آپ کے لیے جھکنا آپ کے لیے کرنا وہ اس قبیل سے نہیں جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں لیکن اس کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا کیا بات ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کے پاس جو اوراق دیا تھا جو وقت کی پابندی کے سلسلے میں اس میں ابھی نکالی مت اس میں ایک اور ورق دینے والا تھا نہیں ہو پایا وہ کام وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کے اندر بکریوں کا جو لفظ آیا ہے وہ کون کون سی آیتیں کم از کم نشاندہی کر دیتا کہ لفظ آپ کے پاس معلوم ہو جائے تاکہ میں آپ کو بتلا سکتا کہ جو ہے قرآن میں یہ لفظ یہ کہا اس سے یہ بکری مراد ہے اس سے وہ بکری مراد ہے اس اعتبار سے قرآن مجید میں بکریوں کے لیے کتنے الفاظ آئے معلوم ہے نہیں معلوم ہے جی کیا ہاں اچھا ایک لفظ آیا ہے الظأن کیا ہے الظأن اس کو بولتے ہیں یعنی واد صاد زیادہ نا صاد واد اس کے بعد حمزہ اس کے بعد نون وأن جیسے ہم لوگ بولتے ہیں انسان میں ایک مرد ہے ایک عورت ہے ویسے وأن بولتے ہیں بھیڑ کو دمبا جسے بولتے ہیں اس کا جو مذکر ہے اس کا جو نر ہے اسے عربی زبان میں کبشن بولتے ہیں اسی کو کبشن سمجھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ اچھی جگہ میں اس کو ذرا لے کر آئے اچھے خاصے بال ہیں اوپر شکیل بھائی ہمت نہیں آگے بڑھو شعر سمجھ گئی مائک میں اعلان کرو آ جاتا اچھا نظر آگے نا آپ کو سنگھ والا آگے
तकलीफ हो रही है आप लोगों को देखने बैठने नहीं ना हाँ भाई धीरे धीरे करके सब जाइए देखो सबको खिलाने बोला हूं, तो कौन फर्स्ट क्लास अब्दुल अजीज भाई आ जाओ शकील भाई आ जाओ हाँ उसे उनको लड़का ले आप लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा बाद में आ जाइए तुम ना पकड़ने आना सादिक भाई आ जाइए शकील भाई एक और है दो और तो अगर बकरे को मैं चराया होता ना आप लोगों को संभाल लेता मुझे नहीं चराया होगा इसलिए आ जाओ शकील भाई नेमत भाई आ जाइए आपका बच्चा बड़ा मजबूत है माशाल्लाह क्या नाम है मोहम्मद रेहान अच्छा माशाल्लाह वो लिबास में अरबों के भी दिख रहे हैं हाँ? अच्छा बहरहाल कुरान मजीद में जो अल्फाज आए हैं वो एक लफ्ज आया है ज़अनुन जो नर और मादा दोनों को मिला के बोलते हैं भेड़ को उसका जो मुज़क्कर है वो कब्श उसका जो मुज़क्कर है वो कब्श ये तो बहरहाल फिर भी छोटा है आप इंटरनेट में देखेंगे इमेजेस में जाकर के आपको अच्छे खासी मिलेंगे कुरान मजीद भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के वक्त में जो ज़ुबाह के लिए जो जानवर उतरा जन्नत से वो भी कब्श है और कुरान ने तो उसे आज़ीम कहा बिज़िबहिन आज़ीम एक बड़ा बहुत बड़ा जानवर कब्श यानी कब्श में भी अच्छा खासा बड़ा ये आप इंटरनेट में देखेंगे तो आपको उसकी भी इतनी नस्लें हैं इतने नाम हैं उसके हिजाज के अलग हैं फिर जो ये मदीने इसके सऊदी अरब के जो ऊपर का हिस्सा वो अलग है अफ्रीका के अलग है इसमें इतनी नस्लें हैं अल्लाह अकबर ये सिर्फ इसका इल्म अल्लाह ही को है इतनी बारीकियां हैं इसके अंदर तो उसका जो मुज़क्कर है वो कब्श है उसका जो मुअन्नस है वो है नाजतुन क्या है नाजतुन नून आइन जीम और ताए मुदव्वरा क्या बातें हो रही हैं नाजतुन बोलते हैं उसकी मुअन्नस को आपको कुरान मजीद में दाऊद अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है जिसमें दो भाई आए थे आकर के अपना एक कज़िया पेश किए कि मेरे भाई के पास 99 नाजा हैं वलिया नाजतुन वाहिदा और मेरे पास एक और वो भी बोल रहा है कि वो भी इसको दे दो वो लफ्ज क्या आया है नाजतुन यानी उसकी मादा है ना उसी को बोलते हैं उन दोनों को मिलाकर के ज़अनुन बात वाज़ेह हो गई एक और लफ्ज आया है कुरान मजीद में माजुन मीम आइन और जाई यानी रा जाई आता नहीं रा जाई तो मीम आइन और जाई माजुन जैसा हमारे उर्दू जुबान में उसे छेड़ा बोलते हैं या आम जो बकरा होता है और उससे भी बढ़ करके छेड़ा वगैरह यहाँ हम लोग जब शुरू में आए थे तो बैठे हुए जो थे तो शुरू में बैठे थे नहीं नाटे वगैरह सब उन सबको माजुन बोलते हैं माजुन बात समझ में आ गई अहादीस में और खासकर कुरान मजीद में भी एक और लफ्ज आया गनमुन मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तुम्हारे हाथ में जो लाठी से तुम क्या क्या करते हो क्या क्या कहा उन्होंने अतवक्कउ अलैहा उस पर टेक लेता हूँ व अहुश्शु बिहा अला गनमी यानी मेरी बकरियों को मैं उसी जो हाँक करके लेकर के जाता हूँ गनम बकरी को बोलते हैं गनम यानी एक जनरल माने में बकरियां उसमें ये नस्ल की वो जात की ये साइज की वो सब नहीं देखा जाता गनम आम यानी बगैर देखे कि बोले थे कि वहां से बकरियां खड़ी हुई इस तरीके से जो बोलते हैं ना उसके लिए गनम का लफ्ज आता है कुरान मजीद के अंदर यानी अरबी जुबान के अंदर और फिर इसी तरीके से जी ये कुछ बातें थी इनका ताल्लुक हमारी जो कुर्बानी से है उसमें से एक और भी बात है जो छूट गई थी अचानक देखने के बाद याद आई मुझे वो ये है कि जो बकरा एक दांता होता है जिसे हदीस में जिदा बोलते हैं क्या बोलते हैं जिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के लिए उसे जायज करार नहीं दिया था पहले मुसिन्ना 2 दांता बोलते हैं उसको जायज करार दिया था बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को भी जायज करार दिया अगर इसमें से कोई हो तो हम शायद वो होगा मेरे अंदाज से मुझे तजुर्बा नहीं है पता नहीं क्या होगा क्या हो सकता है उसमें आप में से किसी को मालूम है क्या नहीं सर हाँ नहीं मैं उसकी कम उम्र को नहीं बोल सकते वो क्या है नाम देखना पड़ेगा अच्छा बात को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह आखिर में एक और बात है बकरियों से मुताल्लिक़ आप लोगों को ख्वाब वगैरह पढ़ते हैं क्या पढ़ती है जंगल के लिए शहर के हाँ नहीं पढ़ती जंगल के लिए शहर के नहीं कोई जरूरी नहीं। आदमी शहर में हो तो जंगल का कोई जानवर उसके ख्वाब में आ सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं जरूर आ सकता है तो आप लोग ख्वाब तो आता है ना फिर जी याद याद नहीं रहता
जी जी, वो भी अच्छी बात है। उसमें किसी ने आप में से बकरी भी देखेंगे ख्वाब में, क्या आपको मालूम है ख्वाब में अगर बकरी आ जाए तो क्या ताबीर है उसकी? जी, ख्वाब में अगर बकरी देख लिए तो उसकी बहुत सारी ताबीरें की जाती है। अब ये जरूरी नहीं कि जो ख्वाब देखे उसकी ताबीर भी हो बहू वही हो जाए, ऐसा भी नहीं है, फर्क होगा उसमें। अमूमन जो ताबीरें बतलाई जाती हैं ख्वाब के सिलसिले में, उसमें से एक बात ये बतलाई जाती है कि अगर कोई ख्वाब में देख ले, कतई नज़र इसकी कि वो रात में देखा है, दिन में देखा है, वो उससे कतई नज़र, मर्द हो औरत हो कोई भी हो, माल और दौलत की अलामत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे खैर और बरकत अता करेगा, बरकत वाला माल अता करेगा। अगर किसी बकरी पर अच्छे खासे बाल हो, अगर ऐसी कोई बकरी देख लिया तो इसकी ताबीर ये की जाती है कि उसकी शादी हो जाएगी। आज कोई देख लिया तो नहीं, इसलिए कि बकरियां देख रहे ना, तो ख्वाब में क्या आएगी? बकरियां आएगी। तो आज के लिए नहीं, हाँ अचानक आज देख ले तो शायद नहीं होगा। आज सिर्फ बकरी आएगी ख्वाब में। ऐसा कोई नहीं बोला कि बस में जाने तो अचानक ख्वाब शुरू हो गया। शादीशुदा दिख डाले उसके जी, शादीशुदा नहीं वो उसके कुछ भी हो सकती है उसकी ताबीर, लेकिन अमूमन जो गैर शादीशुदा है उसके लिए अगर कोई बकरी देखता है तो उसकी वो भी एक ताबीर की जाती है। तो फिर अगर आप देखें तो बोलना पड़ेगा उसके तालों से, क्योंकि जो ख्वाब देखता है उस पर भी ख्वाब की ताबीर होती है। कुछ और भी चीज हो सकती है, समझ रहे ना? हो सकता है 2-3 फैमिली की कफालत करना पड़ेगा आपको, शादी तो ना हो, ये भी हो सकता है। अच्छा सुनिए बकरियों से मुताल्लिक़ एक और बात सुन के हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के खास फज़ल व करम से यानी तालीम देने, लेने, पढ़ने, पढ़ाने, इसी से हम सब जुड़े हुए हैं। इससे मुताल्लिक़ एक बात ये बता दूँ, इतनी सारी खूबियाँ, इतनी सारी अच्छाइयाँ, इतनी सारी बरकतें इसके अंदर होने के बावजूद भी अमूमन ये जानवर एक जाहिल जानवर समझा जाता है, जिसे ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल है। जैसा कुत्ता है, नजीस जानवर है, एक हराम जानवर है, लेकिन जानवरों में थोड़ा सबसे आगे है इस मामले में कि उसे अच्छी खासी तालीम दे दी जाए, जल्दी अख्ज़ करेगा, उसको जल्दी लेगा, जल्दी माहिर बनेगा। बकरियों से मुताल्लिक़ उमूमन ये बात आती है कि इसके अंदर जाहिलानापन ज़्यादा है। इसको ज़िंदगी भर भी इसके पीछे पड़ेंगे तो उसकी वही रफ्तार रहेगी, वही उसी अंदाज में सताएगा। वो उसको वहाँ से घर तक लेकर जाने के लिए उसको हमेशा मालिक चाहिए उसके लिए। ऐसे नहीं कि छोड़ दे और वो बैठा रहे, उसको खुद ब खुद चले जाएगा, ऐसा नहीं। जाहिलानापन जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह उमूमन कहते थे कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे लोग अता फरमाए कि जिसे मैं अपना इल्म दे सकूं, इल्म के कदरदान अल्लाह मुझे अता करे। दुआ करते थे अल्लाह से, वो अल्लाह मुझे बकरियां ना दे। ऐसा क्या करते थे? बकरियां ना दे मतलब ये नहीं कि खैर बरकत नहीं, यानी ऐसे लोग ना दे जो बिल्कुल जाहिल किस्म के हो, इल्म के कदरदान ना हो और मैं उनके पीछे इल्म लेकर के फिरता रहूँ। ऐसे लोग होता ये वाकई जो है नहीं, जो तालीम देने वाले हैं उनको इसका अंदाज़ा होता है। ऐसी नस्ल, ऐसी कौम उनको मिल जाए जो इल्म के नाकदरी हो और इल्म को लेने वाले ना हो और इल्म की कोई हैसियत ना हो उनके पास, उनके पीछे रहेगा, उसका इल्म ज़ाय होकर कहा जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अच्छा खासा जेवर हो, किसी औरत को पहनाया जाए, वो उसको पसंद करेगी, वो अच्छे लगेगी और उसी के लिए अल्लाह ने बनाया है। उस जेवर को जाकर अगर मैं बकरी को पहनाऊँ तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं किसी जाहिल को जाकर के इल्म दूँ। जाहिल से मुराद वो जाहिल नहीं है जिसे इल्म नहीं है, जाहिल से मुराद वो जो इल्म का नाकदरा है। ये बकरियों से मुतालिक एक ख़ास बात ये बताई जाती है, चूँकि हमारा ताल्लुक़ बकरियों से मुतालिक ज़्यादा नहीं है। आप बकरियों से मुतालिक जब बड़े उलमा की किताबें पढ़ेंगे, खासकर दिमियरी रहमहुल्लाह जिन्होंने हयातुल हयावान अल कुबरा जानवरों से मुतालिक ऐसी स्टडी की उन्होंने, और इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने जानवरों से मुतालिक ऐसी बातें लिखी कि चूँकि जोग्राफिया चैनल वो जो बतलाते हैं जिस बारीकी के साथ, एक तो ज़्यादा देखने को मौका नहीं मिलता है, दूसरा वो किस हद तक बतलाती वो भी नहीं मालूम होता है। लेकिन उलमाए दीन खासकर पुराने से लेकर के लगभग एक 30 के करीब ऐसे बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने जानवरों पर किताबें लिखी। ऐसी किताबें अल्लाह अकबर, एक एक जानवर से मुताल्लिक़ अगर हम लोग खड़े हो जाएँ तो आप यकीन मानिए, मैं पूरी दयानतदारी से बोल रहा हूँ कि एक दिन का वर्कशॉप हो सकता है वो, कि जानवर से मुताल्लिक़ इतनी सारी बातें जिसमें गौर व फिक्र भी, तफक्कुर भी, इबादत भी और दसियों चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। बकरियों से मुतालिक उलमा ने ऐसी ऐसी बातें बयान की कि बकरे को यानी उसको हाँकने के आदाब, उसको लेकर जाने के आदाब, उसको रुकाने के आदाब, ये सब चीज़ें यानी अमली चीज़ें हैं सब। यानी हत्ता कि आप अंदाज़ा लगाइए कि उलमा ने कहा कि जो आदमी बकरियों के दरमियान रह कर के बकरियों को हाँकता है, वो कि उसके अंदर तमीज़ नहीं है। अब वो हम लोगों को नहीं मालूम होगा, जाकर अब 1 से 4-5 लोग खड़ के आए, हमको क्या है, लेकिन जो है वो ख़ास जो बकरियों का जहाँ रेवड़ होता है, जहाँ चराने का जो एक माहौल रहता है, वहाँ ये सब बातें नुमायाँ होकर के आती हैं।
اتنی اتنی باریکیاں حیران ہو جاتے ہیں ہم لوگ پڑھ کر کے، چونکہ ان سب کا تعلق عربی دنیا سے ہے، عربی زبان میں یہ سب کتابیں ہیں، اردو میں ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے، انگریزی میں ہے کیا اس کا بھی مجھے علم نہیں. تو بکریوں سے متعلق ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہیں جو علماء نے جمع کر کے رکھی ہیں. اور کتنا وقت باقی ہے؟ ماشاء اللہ. ہاں 40 منٹ ابھی 40 منٹ ہیں. ہاں جی. اور کوئی اس سے متعلق بات ہے کیا افضل بھائی؟ شیخ فلسرت کا جو یہ بتائیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کیا؟ بکرا بابٹ کیا قربانی کا میرے علم میں نہیں ہے اللہ اعلم. ہاں یہ ہے موت کو ایسی شکل میں لا کر کے قربان کیا جائے گا بکری کے لیے. یہاں کچھ غور طلب باتیں یہ بھی ہیں. یہ شریعت کی جو زبان ہے نا بڑی سنجیدہ زبان ہے. یعنی جیسا ایک شخص ہوتا ہے ذمہ دار قسم کا، خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ ایک 5 منٹ میں بولنا ہو تو لکھ کر لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہر حرف پر پکڑ ہوگی، کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. پوری حکومت کی نمائندگی کرنا پڑتا ہے ان کو. لیکن ایک عام آدمی کیا کہ بول کے چلے جا رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں اس کو. تو شریعت کی جو زبان ہے بڑی سنجیدہ زبان. شریعت جب کسی کام کے لیے، اب مثال کے طور جیسے اب قیامت اس میں جب جنت میں جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے اور ابتدائی طور پر ہی، تو اس میں جو ایک بکری کو لا کر کے جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں یعنی جو بکری کی جو بات کہی گئی یہ صرف ایسے نہیں کہ ایسی بکری کی ایک بات کہی دی گئی، ایسا نہیں ہوتا. شریعت کی زبان بڑی سنجیدہ ہوتی ہے. یعنی خاص کر اللہ جزائے خیر دے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کو، وہ ان سب چیزوں میں بہت سارے پوائنٹس بتلاتے ہیں. یہ لفظ کیوں آیا، یہ لفظ کیوں آیا. یعنی شریعت کی اللہ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس پر وحی نازل ہوتی ہے کہ آپ یہ لفظ بولیں تو کیوں اس لفظ کا استعمال. آخری حد یہ ہے کہ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے علماء حکمت بھی بتلاتے ہیں. تو یہ شریعت کی زبان کو ہلکی نہیں کرنا چاہیے. اچھا قیامت کی بات آئی تو ایک اور بات بکریوں سے متعلق کہ ایک مسلمان کو اتنا سنجیدہ ہونا چاہیے کہ میری جانب سے جن پر حقوق ہے وہ بھی بحیثیت انسان ہونے کے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی میری طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یعنی عبادتوں کا معاملہ الگ ہے. جب حقوق کا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلا جو معاملہ آتا ہے حقوق میں کس کا؟ نہیں، خون کا معاملہ. سمجھ رہے نا؟ خون کا معاملہ کیا ہے؟ اس کے اندر بڑی وسعت بڑی کشادگی ہے. کیا خون کا معاملہ اس معنی میں کہ کسی کو قتل کرنا، یا خون کا معاملہ اس معنی میں کہ جو ہے اس سے مراد جو ایک انسان سے متعلق جو بھی بات ہو، حتیٰ کہ ہم کسی پر الزام لگاتے ہوں، کسی کا ٹھٹا اڑاتے ہوں، مذاق اڑاتے ہوں، وہ تب بھی قیامت کے دن، حالانکہ ہم کسی کے پیچھے مذاق اڑا رہے ہیں اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی گناہ کو سامنے رکھے گا اور جو ہے اس کی نیکی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، گرچہ کہ اس کو نہیں معلوم میرا مذاق پیچھے اڑایا جا رہا ہے کر کے. اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے آ کر کے کہا لوگ جو ہے آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ میری نیکی میں اضافہ کرنے بولے، حالانکہ ان کو کیا پتا ہے کون کیا کیا بول رہے ہیں. تو ایک مسلمان جو ہے بڑا مطمئن رہتا ہے پیچھے کیا بول رہے ہیں اس کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کو کیا بول کر بیٹھے ہیں، کیا کیا میرے تعلق سے پلاننگ ہو رہی ہے اس کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جو بھی کریں گے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہمارے تعلق سے کچھ ہو بھی رہا ہے اس کی ایک نیکی تو مل ہی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ اتنا زیادہ حساب کتاب ہوگا، اتنا زیادہ حساب کتاب کہ ایک جانور، ایک بکری جس کی سینگ ہو، معلوم ہے ہم لوگوں کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہم لوگ کہ ایک بکری والی سینگ، ایک بغیر بکری والی سینگ، اس نے دنیا میں اگر اس کو ماری ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ تمثیل نہیں، صرف مثال نہیں ہے، یہ پریکٹیکل، وہ مکلف نہیں ہے وہ کہ ان کے لیے جنت اور جہنم ہے، لیکن انصاف کو وہاں تک بھی برقرار رکھا جائے گا. یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہی چیز ہے جو جغرافیہ چینل میں ایک غیر مسلم یہ بات نہیں بتلا سکتا، صرف ایک مسلمان، ایک مومن ہی یہ بات کر سکتا ہے. اس نئے سے بول رہا ہوں کہ بحث ایک مسلمان ہونے کے، کوئی بھی بتانے والا کیوں نہ ہو، یہ چیزیں محض دیکھنا نہیں رہ جانا. تو پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے، چلانے والا تو زندگی میں چلاتے رہتا ہے، لیکن وہ چیز ہم کو اللہ کے قریب لے کے جانا، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے. بہرحال ذرا میں بھی بیٹھتا ہوں، بات ختم کریں گے انشاءاللہ. کوئی خاص بات ہو اس سے متعلق تو بولیے، ورنہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. وہی بول رہا ہوں، کوئی خاص بات ہے اس سے متعلق؟ بکرا خریدنے کی بات نہیں ہونا، کوئی خاص بات تو بولیے. ہوگا نہیں. دعا کر. سبحانک اللہم و بحمدک. سب سیم پلیس میں چلے جائیے، تھوڑا ریسٹ کریں گے.